السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، یہ 10th کلاس کی اسلامیات کا ہمارا جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر ہم پڑھیں گے 56 تا 58۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجا کرو۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، تو اللہ نے ایسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت کی ہے، اللہ پاک لعنت کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے تیار کیا ہے ذلت والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ یہاں پر جو ہے یہ پہلی آیت جو ہمارے پاس ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا درود، اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں جو ہے وہ ہم آپ کے اوپر سلام بھیجیں، سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ التحیات کے اندر ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو درود بھیجنے کا، صلات بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کس طرح ہم بھیجا کریں؟ تو پھر آپ نے جو ہے وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف جو ہے یہ سکھایا، اور اس کو پھر آپ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو درود شریف پڑھنا جو ہے، اللہ فرمانے کہ صلو علیہ، کہ تم جو ہے درود شریف پڑھو، تم صلات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو۔ اب یہ کون سا درود شریف ہو؟ یہ درود ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے کسی قسم کی قید نہیں لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے درود شریف جو ہے وہ بتائے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہو عربی کے اندر، اگر درود شریف ہو تو وہ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ درود کا مطلب، جو صلات کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ اللہ پاک کی طرف منسوب ہوگا تو وہاں پر اس کا مطلب ہوگا رحمت، کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جو فرشتوں کی طرف جو ہے جب اس کی نسبت کی جائے گی تو وہاں پر اس کا مطلب ہوگا دعا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے آپ ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو اب یہ درود شریف پڑھنا اتنا زبردست اور اتنا اہم کام ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر مومنین کو، ہمیں ایمان والوں کو درود شریف پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم دینا تھا۔ اللہ پاک یوں بھی فرما سکتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ لیکن پہلے درود شریف کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنی عظیم اور کتنی زبردست چیز ہے اور اس کی کیا شان ہے اور کیا قدر و قیمت ہے، پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو میں کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔
تو جو اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں اور اللہ پاک کا جو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود شریف بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی جس کام کے اندر مصروف ہیں، اللہ پاک وہ عظیم کام جو ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ درود شریف بھیجو، میرے نبی کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجو۔ اور کتنا بڑا کام! اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری احادیث کے اندر اس کی ترغیب دی، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا کہ ایک حدیث پاک میں کا مفہوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ جو ہے وہ درود شریف نہ پڑھیں۔ ہمارے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، محمد کا لفظ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نام ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم جو ہے درود شریف ہم وہاں پر پڑھیں، اور سب سے جو چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا درود شریف جو ہے اس کو زبان کے زیر لب ہی دل کے اندر پڑھ لیا جائے۔ اور اگر مجلس ہے کہیں پر جو ہے کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کہیں وہاں پر اگر ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار اگر وہاں پر آیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، تو اگر ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو ہمارے ذمے سے وہ جو ذمہ داری ہے واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ہر دفعہ پڑھیں گے تو اس میں ہر دفعہ پڑھنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور پھر وہ درود شریف نہ پڑھے، درود مجھ پر نہ بھیجے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، پھر تم بھی یہ کام جو ہے وہ کیا کرو۔ اور پھر جو ہے یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس کو بتایا کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس میں ہمارا کتنا نقصان ہوگا، اور اگر پڑھیں گے تو اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں بعض اوقات ہم جو ہے کتابوں کے اندر میں آپ کو یہ بھی جو ہے مشورہ بھی دوں گا، اور اس پر آپ ضرور اس پر عمل کریں کہ جب بھی آپ نے پیپر کے اندر بھی لکھنا ہے، کہیں پر بھی آپ نے درود شریف لکھنا ہے تو درود شریف پورا لکھا کریں۔ اس طرح ہم نے یہاں پر لکھا کہ نبی کریم، اب یہاں پر بعض جو ہے اردو کے اندر ہم لکھتے ہیں کہ صرف صاد ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح یہ جس طرح صاد اس طرح ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اس طرح اکثر کتابوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو سب سے بہتر جو ہے وہ پورا درود شریف ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ پورا درود شریف لکھنے میں کتنی جگہ ہماری خرچ ہوئی ہے، اگر تھوڑی سی جگہ ہماری زیادہ خرچ ہو جائے گی، اگر کچھ ٹائم ہمارا زیادہ لگ جائے گا تو وہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس کا اجر مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ اب دیکھیں جتنی بھی حدیث کی کتابیں آپ دیکھ لیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، جتنی بڑی حدیث کی ہماری 6 کتابیں ہیں، ان احادیث کی کتابوں کے اندر جو محدثین نے اگر ایک لائن کے اندر 2 دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو پورا درود شریف ساتھ انہوں نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بار بار یہ کہیں پر بھی آپ کو کسی حدیث میں ایسا نہیں ملے گا کہ ایک صفحے کے اندر ایک دفعہ انہوں نے ذکر کر دیا، دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے اور جو ہمارے یعنی کہ جو بڑے ہمارے لوگ تھے، تابعین، تبع تابعین، وہ بھی اس چیز کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور ہمیں کم از کم جو ہے دن کے اندر 100 مرتبہ درود شریف کو ہمیں پڑھنا چاہیے، وہ ہمیں زندگی کا اپنا معمول بنانا چاہیے کہ کم از کم 100 مرتبہ گن کر ہم درود شریف پڑھیں۔ اور ورنہ اس کا جو زیادہ ہے کہ اگر 300 مرتبہ اگر دن میں پڑھ لیا جائے تو یقین جانے کہ زندگی کے اندر اتنا سکون پیدا ہو جائے گا کہ آپ اس کو خود محسوس کریں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے حکم دیا۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، نمبر 2 اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی لعنت کی ہے، اور ان کے لیے بہت ہی ذلت والا عذاب اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، مفہوم ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کرام کی عزت کرنا اور ان کی جو ہے وہ قدر کرنا، اور اگر جو ہے جو ان سے محبت کرے گا وہ میری ہی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، یعنی کہ اگر جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا، اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ کیا مطلب کہ جس کو میرے صحابہ سے بغض ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کو نعوذ باللہ مجھ سے بغض ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم ان کو تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑ لے گا۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو
اور اللہ کے نیک بندوں کو، صحابہ کرام کو، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یا ان کو تکلیف پہنچانا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور پھر جو ہے دوسرا جو اس کا مطلب ہے کہ جو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو بعض احادیث کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ یہ کام اگر کریں گے تو وہ گویا کہ ایسا کام ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی جو ہے جب مصیبت کے اندر ہوتا ہے، پریشانی کے اندر، تو زمانے کو گالی دینے لگ جاتا ہے کہ زمانہ بہت برا ہے، یہ زمانہ ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے۔ تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانہ وہ جو ہے، زمانے کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک کو تکلیف پہنچانا، اللہ پاک کو برا بھلا کہنا، کیونکہ حالات جو ہیں وہ تو اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں۔ انسان کو اپنے اعمال دیکھنے چاہیے کہ میرے اعمال کس طرح کے ہیں، کہ میرے اعمال اگر اچھے ہیں تو میرے ساتھ حالات بھی اچھے ہوں گے، اگر میرے اعمال برے ہیں نافرمانی کے تو میرے ساتھ برے حالات ہوں گے، میری زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ تو یہ جو ہے اور فرمایا کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے گا، تکلیف دے گا، اور جان بوجھ کر جو اذیت پہنچائے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسلام کے دائرے سے ویسے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں بھی جس کے اوپر لعنت ہو تو ظاہری بات ہے وہ کفار ہی ہیں، کوئی مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انجانے میں بھی کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دیں کہ جس سے جو ہے اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسے کوئی توہین آمیز کوئی الفاظ انجانے میں بھی ہمارے منہ سے نہ نکل جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے بارے میں کوئی لفظ بول دیں اور ہمارا ایمان چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دشمنی مول لے لیں، اور اگر جو اللہ سے دشمنی مول لے گا تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو صحابہ کرام سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ان سے اگر کوئی دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اللہ کا جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کا کیا بچے گا۔ آگے فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مؤمنین کو اور مؤمنات کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا ما اکتسبوا، مکتسبوا ان کے بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کوئی کام کیا، تو فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو فقد احتملوا، پس انہوں نے اٹھا لیا بہتان کو اور بہت بڑے گناہ کو، کھلم کھلا گناہ کو انہوں نے اپنے سر پر اٹھا لیا۔ کہ فرمایا کہ جو مؤمنین کو اور مؤمنات کو بغیر انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں، کہ ان سے کوئی کام، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو ان کے اوپر جو ہے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو ہے انہوں نے تہمت لگائی، اور تو وہ جو ہے اتنا ان کے ان سے کوئی کام سرزد ہوا ہی نہیں، تو پھر ان کے اوپر اگر کسی سے کوئی گناہ نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں بات کیا جائے، الزام، جس کو الزام لگانا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہمت، عربی کے اندر اس کو تہمت کہتے ہیں۔ اور تہمت اگر اسلامی حکومت ہو تو تہمت کی سزا جو ہے وہ کوڑے ہیں، کہ اس کو کھڑا کر کے اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا اس نے جرم کیا۔ تو لوگ ہمارے کہ اگر کسی نے ایسا کیا، مومنین کو، مومنات کو، ان کے جو ہے ویسے ان کو تکلیف پہنچائی، زبان سے تکلیف پہنچائی، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، تو وہ جو ہے اس نے جو ہے بہت بڑا گناہ کیا کھلم کھلا، اور ایک گناہ کے بوجھ کو، ایک بہتان کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب دیکھیں مسلمان وہی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے اس کی تکلیف، زبان کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مومنین کو اور مومنات کو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ، اس میں احتمال انہوں نے بوجھ اٹھایا، اپنے سر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا، کہ اس کے متعلق جو ہم نے اس میں تفصیل سے پڑھ لیا کہ اس میں ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام جو ہے وہ بھیجا کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔